ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں اگر کوئی فوجی اپنے ملک کے لیے جان دیتا ہے تو شہید ہے یا نہیں. تو اگر وہ کسی کنٹری کے لیے لڑتا ہے جو اسلامی نہیں ہے, لیکن وہ اس کی فوج میں بھرتی ہو گیا, فوج میں بھرتی ہو کے اس کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ جب ملک پہ کوئی مصیبت آئے گی تو میں لڑوں گا, تو ملک اگر کسی دوسرے ملک کے خلاف ناجائز کارروائی کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اس ملک کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ ایگریمنٹ میں داخل ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہی خلاف شرع ہے نا. ارے میں آپ سے پیسے لوں, ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ میں آپ کو داتا دربار سے 2 بریانی کی پلیٹیں لا کے دوں گا, تو اب میں نہیں لا کے دوں گا تو غلط ہو جائے گا نا. داتا دربار تو غلط مثال آ گئی, کوئی اور مثال, کیونکہ کھانے سے ذہن ادھر ہی جاتا ہے فوراً. مزار جتنے بھی ہیں کھانے پینے کے اڈے بن گئے. لیکن اگر میں آپ سے تنخواہ لے رہا ہوں ہر مہینے, ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ جب آپ کوئی بندہ مجھ سے قتل کروائیں گے تو میں مار دوں گا اس کو, اور میں ہر مہینے آپ سے اس بات کے 1 لاکھ روپے لے رہا ہوں. اب جب بندہ قتل کروانے کی بات آئی تو مجھے پتا چلا یار آپ جس بندے کو قتل کروا رہے وہ کیا ہے, مظلوم ہے. تو اگرچہ میرے ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ جب آپ بندہ مرواؤ گے تو میں ماروں گا, پھر بھی میرے لیے یہ اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا جائز نہیں ہے, اگرچہ میں آپ سے 1 کروڑ روپے لے کے کھا چکا ہوں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب اگر یہ آپ مجھے تانا دے کہ بھائی میں نے تم سے ایگریمنٹ یہ لیا تھا کہ جب میں کسی بندے کو تم سے قتل کرواؤں گا تو تم مارو گے اس کو جا کے, اور اسی پہ تم مجھ سے 1 کروڑ روپے اب تک کھا چکے ہو, تو اتنے پیسے جو تم نے کھائے ہیں یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے کھائے ہیں. تو اب ایگریمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ معاہدوں کو مسلمان پورا کرتا ہے, تو تم نے اتنے پیسے کھا لیے, اب میں تمہیں جب بندے کو مارنے کا کہہ رہا ہوں تو مار نہیں رہے, تو میں کہوں گا جہاں اسلام معاہدوں کی پابندی کو فوکس کرتا ہے وہاں اسلام کسی پہ ظلم کی اجازت بھی نہیں دیتا. تو چاہے پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, کسی ملک پہ اگر ظلم کرنے کے لیے چڑھائی کرتا ہے ظلم کی نیت سے, تو اس میں اس ملک کے کسی بھی فوجی کے لیے اپنے کنٹری کا ساتھ دینا حلال نہیں ہے, چاہے وہ ایگریمنٹ کا حصہ ہو, کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہی خلاف شرع ہے. تو ایسے موقع پہ وہ مارا گیا تو وہ شہید نہیں ہوگا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اگر وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے قتل ہوتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ قتل تو نہیں کہلائے گا, کیونکہ وہ یعنی اسلام کو غالب کرنے کے لیے تو نہیں لڑ رہا, لیکن وہ ظلمن قتل کہلائے گا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں, یوں سمجھو ایک ہندو ہے, اس نے اپنے گھر میں آپ کو چوکیدار رکھ لیا. اس نے اپنے گھر میں آپ کو کیا رکھ لیا؟ چوکیدار, کہ بھائی میں بڑا مالدار ہوں, میرے گھر میں بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ چوکیداری کرو. آپ پکے مومن تہجد گزار, لیکن چوکیداری کسی کی بھی کی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ نے ہندو سے ایگریمنٹ کیا کہ میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن میں جاب تمہاری قبول کرتا ہوں, میں تمہارے گھر میں کوئی چور ڈاکو نہیں آنے دوں گا, اور اس کی مجھے اتنی تنخواہ دو. اب آپ ہر مہینے تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن اس ہندو کے گھر میں کوئی پرہیزگار مسلمان ڈکیتی کرتے ہوئے گھسا, تو آپ نے کہا چونکہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کے مقابلے میں ہندو کا ساتھ دینا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے, لہذا پتلی گلی سے بھاگ گئے, اور بھاگتے ہوئے اس ہندو نے آپ کو گولی چلا کے مار دیا, تو آپ شہید نہیں ہوں گے, حالانکہ آپ مسلمان کا ساتھ دے رہے تھے, ایک مسلم کا, اور غیر مسلم کو نقصان پہنچا رہے تھے. مگر اس موقع پہ آپ مارے گئے تو آپ مردار ہو گئے, آپ شہید نہیں ہو گئے, کیونکہ آپ ظلم میں کس کا ساتھ دے رہے ہو؟ مسلم کا. وہ ڈاکو ہے, وہ ڈکیتی کرنے آ رہا ہے اس کے گھر میں, اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو کہ میں مسلمان کا ساتھ دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ ایسے موقع پہ اسلام نے کیا حکم دیا؟ حق کا ساتھ دو. وہ اس کے گھر میں ناجائز ڈکیتی کر رہا ہے, تو اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان کا ساتھ نہیں دینا, بلکہ اس ہندو کا ساتھ دینا ہے جس کی روٹی تم کھا رہے ہو, جس سے ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ کوئی تم پہ حملہ کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ تمہارا دفاع. ایسے موقع پہ آپ اس ہندو کے حق میں لڑتے ہوئے مارے گئے, اس تہجد گزار نے گولی مار دی تو آپ شہید ہو گئے. یہ شہادت وہ والی شہادت نہیں ہے جو جہاد میں ہوتی ہے, بلکہ اس سے کم درجے کی شہادت ہے. دیکھو شہادت کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک وہ جو دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے لڑا جائے,
وہ شہادت تو ان فوجیوں کو ملے گی جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں یا مسلمان ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پیش نظر اسلام بھی ہوتا ہے, صرف کنٹری برائے کنٹری نہیں ہوتا بھائی. اس لیے یہ لڑتے ہیں کہ بھائی اسلامی کنٹری ہے نا, اور پیچھے مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے, تو اس مسلمانوں کے بچنے سے اسلام بھی تو بچے گا. اور ایک شہادت وہ ہوتی ہے کہ آپ حق پر تھے اور آپ کا مخالف کیا تھا, وہ ظلم کرتے ہوئے آپ کو مار دیتا ہے. تو اب آپ ہندو کے لیے جب لڑو گے تو آپ کو وہ مسلمان جب گولی مارے گا تو آپ شہید ہوگے, مگر یہ مظلومن جو بھی ظلمن مارا جاتا ہے وہ اسلام میں کیا ہوتا ہے, شہید ہوتا ہے. اور یہاں بھی آپ ایسے شہید ہوگے کہ نہ آپ کو غسل دیا جائے گا اور نہ کفن, کیونکہ مظلومن مارے گئے ہو. نہیں آ رہی بات؟ آپ حق پر تھے تو حق پہ جب بھی کوئی لڑے گا تو وہ شہید ہوگا. جب بھی کوئی حق اپنے حق کے لیے لڑے گا نا وہ کیا ہوگا, اسلام میں شہید ہے. اور ظالم وہ ہے جو دوسرا اس کو مار رہا ہے. لیکن یہ اس شہادت میں اور اس شہادت میں کیا ہے بھائی, شہادتوں میں فرق ہوتا ہے. غزوہ بدر میں جو شہید ہوئے ان کو وہ مقام تھوڑی, ان کے بعد والے لوگوں کو وہ مقام تھوڑی ملا جو فتح مکہ کے بعد شہید ہوئے ہیں. بدر کے شہداء کی بڑی ویلیو ہے نا, وہ تو بہت, بدری صحابہ کی تو بڑی ویلیو ہے. تو جیسے ایک جنگ میں شریک ہونے والا, حدیث میں آتا ہے جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے ساتھ جو لوگ مل کے لڑیں گے, اور لڑائی بڑی سخت ہوگی, اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مسلمان یعنی مجاہدین میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور آپ نے فرمایا یہ اس وقت کے بدترین لوگ ہوں گے جن کی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ بڑی سخت ضرورت تھی این موقع پہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے. یہ فرمایا 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے, اتنی سخت لڑائی ہوگی. 1/3 کسی جنگ میں شہید نہیں ہوتے, قتل نہیں ہوتے. وہ اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو مل کے لڑیں گے اور 1/3 کیا ہو جائیں گے, 1/3 شہید. تو وہ شہید ہونے والے اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ترین شہید ہوں گے. یعنی جہاں بھی دنیا میں لڑائی ہو رہی ہوگی نا, کوئی اس درجے کی شہادت نہیں حاصل کر سکے گا. اور جو 1/3 زندہ بچیں گے, جو جن کو اللہ فتح عطا فرمائے گا, وہ اس وقت کے سب سے بہترین غازی ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی ہر لڑائی میں شہید ہونے والوں کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس لیے کوئی اسلامی کنٹری کے لیے لڑتا ہے اور اس کو جو شہادت ملے گی وہ شہادت دوسرے شہیدوں سے زیادہ افضل. اور جو پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے جبکہ اس کو یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی کتنی ویلیو ہے, تو اس کی شہادت بھی دوسرے شہداء سے بولو بھائی بڑھ کر. اسی طرح اور بھی کچھ ممالک ہیں جہاں لڑائی ہو رہی ہے اور وہ بہت افضل شہداء ہیں وہ. تو اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کوئی اسلامی کنٹری کے لیے نہیں ہے لیکن ہے غیر مسلم مگر وہ ہے حق پر, تو وہ بھی اگر مارا جائے گا تو وہ بھی مظلوماً شہید کہلائے گا, لیکن اس کے وہ فضائل نہیں ہوں گے جو کسی اسلامی کنٹری کے لیے لڑنے والوں کے ہوں گے. مثلاً ایک آدمی کسی ہندو کی چوکیداری کرتا ہے اور اس کی بقا کے لیے جان دے دیتا ہے, شہید تو وہ بھی ہے, لیکن ایک کسی عالم کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہے اور لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے, تو دونوں شہیدوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں آ رہی بات. دنیا بھی اس فرق کو مانتی ہے. لوگ کہیں گے واہ تم لوگوں نے اپنے لیے فرق نکال لیا. بھائی دنیا بھی مانتی ہے. غیر مسلموں میں بھی جو وزیر اعظم کا گارڈ ہوتا ہے اور اس کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جائے, اس کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے نا. ارے مجھے ایک بات آؤ, ایک عام بنگلے کا چوکیدار اگر اس کو ڈاکو مار دیں, اس بیچارے کو ثواب کے علاوہ کچھ ملتا ہے پاکستان میں؟ نہ پاکستان میں کچھ ملتا ہے نہ ہندوستان میں کچھ ملتا ہے. تھوڑا بہت زکوٰۃ کے چندے کر کے لوگ اس کے گھر والوں کو دے دیں گے. لیکن وہی کسی وزیر اعظم یا صدر کا گارڈ ہو اور پھر اس کو قتل کر دیا جائے تو حکومت اس کے لواحقین کو طبیعت سے نوازتی ہے کہ نہیں نوازتی؟ اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام کہ اس نے جان دی تھی. تو اسی طرح یاد رکھو, ایک اللہ کو ماننے والے کے لیے اگر کوئی جان دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو پروٹوکول زیادہ دیا جاتا ہے, اور ایک اس شخص کے لیے جان دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو پروٹوکول کم دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو علماء کی گارڈ بنتے ہیں وہ اگر شہید ہو جائیں تو ان کا درجہ زیادہ, پھر جو عام مسلمانوں کے گارڈ بنتے ہیں وہ شہید ہو جائیں تو ان کا مقام ایک غیر مسلم کے گارڈ بننے سے بولو بھائی زیادہ. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے
جو بھی ملک کے لیے لڑ رہا ہے تو ملک کے لیے لڑنے کا حکم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے نا. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ان مظلوموں کی حفاظت کرو. ما لکم، وہ کیا ہے وہ آیت ہے اس میں سورہ نساء میں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے لیے، ان عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کمزور ہیں اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ہمارا دوست اور مددگار بھیج دے. تو تمہیں کیا ہو گیا؟ تو مظلوم کی مدد کے لیے لڑنا یہ بھی بہت بڑا جہاد، اور وہ مظلوم مسلمان ہوں، اور ظلم سے بچانے کے لیے لڑنا کہ اگر ہم نہیں لڑے تو ان پہ ظلم ہوگا.